ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا، کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ ابو جہل جو پکا کافر تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو درداء کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں رو رہا ہوں اپنے محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے، جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کریم تھے، اور ہم لوگ کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم کسی کے اندر 99 خوبیاں نہیں دیکھ پاتے، بس ایک خامی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔